جا بہکا لے، میں نے تجھے اجازت دے دی ہے، کتنا بہکاتا ہے بہکا لے۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کرو پیارے دوستو، اللہ رب العزت نے خود شیطان کو اجازت دی بہکا لے۔ تھوڑا ایک لطیف نکتہ سمجھیں گے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں سمجھیں گے تو بہکنے کے چانسز ہیں، اور بہکنے والے نہیں ہیں، اس لیے سمجھنے والے سمجھا ہی دیتا ہوں۔ میں اللہ کی بارگاہ میں اگر عرض کروں گا، اے اللہ میں نماز پڑھنا چاہ رہا ہوں لیکن وہ شیطان پڑھنے چ نہیں دے رہا، دل میں گندے گندے خیالات ڈال رہا، وسوسے ڈال رہا، میرے کو بہکا کے رکھ دیا، مولا پھر آپ اس کو پرمیشن کہیں کو دیا جی؟ بہکانے کی اجازت کیوں دی آپ؟ نہیں۔ ایک چور پولیس اسٹیشن میں بول کے نکل رہا میں جا کے وہاں چوری کرتا ہوں، انہیں ہمارے گھر کو آ کے چوری کر رہا، ہم لوگ جا کے کمپلینٹ کرتے اور جی ہم لوگ آج پرمیشن دیے، تو مقصد ہی ختم ہو جائے گا، پولیس کا چور کا مقصد ختم۔ انہیں بول رہا میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جا تجھے اجازت دی جاتی ہے بہکانے کی، بہکا لے۔ گمراہی کی طرف لے جانا چاہتا ہے لے جا، میں قرآن سے سمجھا رہا ہوں اولیاء اللہ کے پیدا ہونے کا کانسیپٹ کیا ہے، اولیاء اللہ کو کیوں پیدا کیا گیا، بات سمجھو دوستو، قرآن سمجھا رہا ہوں۔ ہم پوچھے مولا انہیں بہکاتا ہوں کہاں، اور آپ نے اجازت دے دی جا بہکا لے، پھر اے اللہ انہیں بہکا رہا، ہمارے اندر اتنی قوت بھی نہیں ہے اس سے فائٹ کر سکے، اور جبکہ آپ خود قرآن پاک میں ارشاد فرمائیں ان الشیطان للانسان عدو مبین، آپ خود کہہ رہے ہیں شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، اور ہم لوگوں کا نہ اسے لڑنے کا نہ تلوار ہے نہ ہتھیار ہے۔ مولا وہ دشمن ہما کو بہکا رہا اور ہم گناہ کرتے جا رہے ہیں، پروردگار جب انہیں آپ ہما کو بہکا تو کہا آپ کو تو آپ پکڑ کے دوزخ میں ڈال دینا تھا، بھیجنا ہی کنے تھا نیچے، آپ پرمیشن دے کے بھیجے گئے۔ تو رب کریم کی بارگاہ سے جواب آیا بندو اس میں ہی تو میری خدائی چھپی ہوئی ہے۔ ہم نے پوچھا مولا اس میں آپ کی کیا خدائی چھپی ہے؟ تو بولے سنو، جب شیطان نے مجھ سے کہا تھا کہ اللہ میں تیرے بندوں کو بہکانا چاہتا ہوں تو میں نے خود اسے پرمیشن دی جا بہکا لے۔ پوچھا مولا کیوں؟ بولے شیطان بھی یہی پوچھا تھا، میں تیرے بندوں کو بہکانا چاہتا ہوں اور تو کچھ پرمیشن دے رہا ہے؟ بولے جی ہاں میں تجھے پرمیشن دے رہا ہوں۔ شیطان نے پوچھا مولا کیوں؟ تو رب نے جواب دیا اِلَّا عِبَادَكَ الْمُخْلَصِينَ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ الْمُخْلَصِينَ۔ شیطان نے پوچھا مولا میں تیرے بندوں کو گناہگار، بدکار، سیاہکار بنا دوں گا، تباہ و تاراج کر دوں گا، اور مولا نے کہا جا اجازت دیتا ہوں۔ میں نے پوچھا مولا اجازت کیوں دیتا ہے؟ تو رب نے جواب دیا اے ابلیس سن لے، جب تو بہکانے کی قوت رکھتا ہے تو کیا ہم بچانے کی قوت نہیں رکھتے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، علماء اہل سنت۔ پوچھا اے ابلیس جب تو بہکانے کی قوت رکھتا ہے تو کیا ہم بچانے کی قوت نہیں رکھتے؟ ابلیس نے پوچھا مولا تو کیسے بچائے گا؟ تو رب نے جواب دیا الا عبادک المخلصین، دیکھ لے تو بہکاتا جا، میں ایک دور میں غوث کو پیدا کر کے بچاتا چلا جاؤں گا، میں غریب نواز کو پیدا کروں گا وہ بچاتے چلے جائیں گے، میں بندہ نواز کو پیدا کروں گا وہ بچاتے چلے جائیں گے، میں یوسف بابا کو پیدا کروں گا وہ بچانے کا کام کریں گے، میں شریف بابا کو پیدا کروں گا وہ بچانے کا کام کریں گے، تو بہکاتا جا، جو ان کے قریب آئے گا یہ بچانے کا کام کرتے چلے جائے۔ اولیاء اللہ شیطان کا توڑ بن کر پیدا ہوئے ہیں، رد ابلیس کا نام اولیاء اللہ ہے۔ دوستو سنو، عالم پیدا ہوا ایک مقصد کی خاطر، یہ تو خیر دین ہے، دنیا لے لیجیے، الیکٹریشن پیدا ہوا ہے تو ایک مقصد کی خاطر، ڈاکٹر پیدا ہوا ہے تو اس میں ایک مقصد ہے، انجینئر کی پیدائش میں ایک مقصد، وکیل کی پیدائش میں ایک مقصد، جج کی پیدائش میں ایک مقصد، جو ہے لیڈر کی پیدائش میں ایک مقصد، وزیر اعظم کی پیدائش میں ایک مقصد، ہر ایک جگہ رب نے ایک مقصد رکھا۔ اور سنو، بیماری اور مصیبت بعد میں پیدا ہوتی ہے، اس کا حل جاننے والا پہلے پیدا ہوتا ہے۔
इलेक्ट्रिसिटी बाद में आई, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पहले पैदा हुआ। नहीं बोलो भाई, डर हो रहा। हाँ, पहले इन्हें पैदा हुआ तो इन्हें इलेक्ट्रिसिटी बनाया तो आप खटका डाले नहीं। और खुदा का फजल देखो, बीमारी बाद में पैदा होती है, पहले डॉक्टर पैदा होता है। नहीं, हार्ट अटैक आया, दवाखाने को ले गए, क्यों? बोले बीमारी आ जाए, डॉक्टर पहले से है। नहीं, ये अल्लाह का कानून है जी, अल्लाह का कानून है। मसले बाद में पैदा हुए, आलिम पहले पैदा हुआ। ये कानून है, अल्लाह की कुदरत है। ये बेटा बाद में पैदा होता है, माँ बाप पहले पैदा होते हैं। ये कानून है मेरे भाई खुदा का। ये ड्रेनेज सिस्टम, ये इंजीनियरिंग सिस्टम, ये सब बाद में आए। ये सिस्टम बनाने वालों को पहले पैदा किया गया। बात समझ में आई दोस्तों? हर चीज बाद में वजूद में आती है, उसका हल निकालने वाले पहले पैदा होते हैं। प्लेन बाद में आया, प्लेन बनाने वाला पहले आया। फिर हमने पूछा, मौला आप खुद कहते हैं कि शैतान तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, तो ये मुसीबत का हल कौन है? कह दो सुभान अल्लाह। मौला ये मुसीबत का हल कौन है? तो देखो दोस्तों, मुफ्ती साहब के पास आप जाएंगे, मुफ्ती साहब शैतान से बचाते नहीं। मुफ्ती साहब शैतान से नहीं बचाते। मुफ्ती साहब क्या करते? मसाला लिख के देते, ये जो काम हुआ ये सही था, ये गलत था। ये मुफ्ती साहब का काम खत्म। बताना उनका काम है, ये सही है, ये जायज है, ये नाजायज है, ये हलाल है, ये हराम है, ये अच्छा है, ये बुरा है। आलिम साहब शरीयत बताते, देखो बाबा अल्लाह ने यूं कहा है, नबी पाक ने यूं कहा है, ये कुरान में है, ये हदीस में है, ये तफसीर है, ये तशरीह है, ये काम है, ये चीज है, ये चीज है। वकील साहब अदालत के मसले हल करते हैं, डॉक्टर साहब बीमारी के मसले हल करते हैं, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ये इलेक्ट्रिसिटी के मसले हल करता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर आजकल की नई दुनिया के नज्म निजाम को सुकून से चलाता है। मगर प्यारे दोस्तों, फिर औलिया अल्लाह क्या करते हैं? तो सुनो मेरे प्यारे भाई, अगर किसी आदमी के आंख पर शैतान का असर हो जाए, होता है ना? नहीं होता? होता। यहाँ तो पूरे माशाल्लाह मानने वाले छे, और आजकल हम लोगों से ज्यादा इन लोगों को इफेक्ट हो रहा। इनके घर में भी शुरू हो गए, इन लोग भी आ रहे हैं अब दरगाह को। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मानता हूं, मगर अब क्या करूं, बच्ची का मसला है, आना पड़ता। बोले अब अच्छा हुआ, अल्लाह का शुक्र है, इसकी बच्ची को हुआ, बीवी को हुआ तो छोड़ देता था। नहीं बोला अल्लाह तेरी कुदरत बहुत अच्छी है, इसकी बच्ची को दिया, इसकी बीवी को सेहत दे, इसकी बच्ची को शैतान दे। बहरहाल जाने दो, ताकि दरगाह को तो आ जाएंगे। बहरहाल प्यारे दोस्तों, आज मजाक का मूड नहीं है, आज तो कुरान समझाना है, वरना इन लोग बोलेंगे जब भी आते मुल्क साहब चुप हमारे नाम पे फातिहा पढ़ के जाते। तो बहरहाल प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, देखें औलिया अल्लाह किस लिए पैदा हुए? हर कोई एक हिकमत के खातिर एक काम के लिए पैदा हुआ। औलिया अल्लाह कौन से काम के लिए पैदा हुए? मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब मसले का हल समझो। एक साहब है, उनके घर में सब सुन्नी थे, मगर ऐसा उलमा अहले सुन्नत की सोबत में नहीं बैठते थे। कभी उनका ने बैठ गए, कभी इनका ने बैठ गए, कभी उनका ने बैठ गए, कभी इनका ने बैठ गए। जहां मौका मिला, जहां अच्छी दाढ़ी दिखी, जहां अच्छी टोपी दिखी, लोग बैठ जाते थे सुन्नी। मगर एक मस्जिद के मौलाना थे, जुम्मे को जुम्मा नमाज पढ़ाते थे। अब महल्ले की मस्जिद है, बल्कि जरा ज्यादा ही मोहब्बत होती, तो उसके क्या नुकसान होते जरा वो भी सुन लो। ज्यादा मोहब्बत नहीं करना, नुकसान गलत निकलते, उसके असरात बहुत डेंजर मुरतब होते हैं, वायरस फैल जाता है। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, हुआ क्या, वो साहब जो है जाते अपने मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब खतीब साहब के बहुत ज्यादा ही शायदाई थे, और वो खतीब साहब बाजू वाले थे। हर जुमा उनका बयान सुनना 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 सुनना। एक दिन वो मौलाना गुस्से में थे, 11वीं शरीफ के महीने में जुमा में ये बोल दिए कि ये सब दरगाहों को जाना बिदात है, शिरक है, बिदात है, शिरक है। औलिया अल्लाह नौज बिल्लाह मर गए, मुर्दा है, मट्टी में मिल गए, कुछ नहीं कर सकते, कोई वली कुछ नहीं दे सकता, ऐसा अनाउंस कर दिए, बयान में बोल दिए। अब ये बेचारे भी जो है जरा उनके पास बैठते बैठते 12-15 जुम्मों से जरा अकीदत बैठ गई थी दिल में। घर को जाके बोले, बेगम
آج مولانا بولے مسجد میں وہ درگاہ کو نہیں جانا کہتے، درگاہ میں ایسا اولیاء اللہ مردے ہے کہتے آیا بیگم اجی یہ کون بولے؟ ارے ہمارے مسجد کے مولانا بولے بہت فاضل ہے، اتر پردیش سے پڑھ کے آئے بولے، کیونکہ حیدرآبادی تو ایسے باتیں کرتا نہیں۔ اچھا دکھا، ایک نعرہ لگاؤ جی، یا رسول، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ فیضان غوث اعظم۔ حیدرآبادی ایسے باتیں کرتا نہیں، یہاں پورا ادب والے، احترام والے، تعظیم والے، ادھر سے یہ وائرس آ گیا تو ہے، اور میں بھی روزانہ دعا کرتا ہوں مولا میں کو اینٹی وائرس بنا دے تاکہ جان کی چیز کو میں وہاں بھیجنے والا بن جاؤں۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، بہرحال سرکار کی نالن پاک کا صدقہ ہے تو ہوا کیا، آئے اب بولنے لگے جمعہ میں وہاں بیانہ کرنے لگے، تو اب ذرا غور کیجئے، انہوں جا کے بیگم کو بولے، بیگم مولانا صاحب نے بیان میں کہا ہے، حدیثیں سنائی، یہ سنائی وہ سنائی، اتنا بیان کرے اور ایسا زور زور سے بولے کہ درگاہ میں اولیاء اللہ مردہ ہیں، کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ مگر ان کی بیگم ذرا ہوشیار تھی، انہوں نے بولے اجی پھر وہ اپنی بچی کی طبیعت اس سے پہلے خراب ہوئی تھی تو درگاہ کچھ لگ گئے تھے، آپ خود گواہ ہیں نا جی، آپ کی پوری پینشن کے پیسے بھی لگا کے ٹیسٹ نہ کرائے، 40-50 ہزار روپے خرچہ کرے تو بھی ٹیسٹوں پورے نارمل تھے، کچھ بھی نہیں تھا، پھر خون کے الٹیاں ہو رہے تھے، 3 بجے رات کو اٹھ کے کھڑی ہو جاتی تھی، درگاہ کو لے گئے تھے، سیدھی ہوئی نا جی۔ اب وہ کیا ہے کہ بیگم تھا، وہ ورغلا تھا، شیطان کا شر تھا، ہماری جہالت تھی، ہم کو نہیں معلوم تھا، جان تو ہو گیا، اب آئندہ نہیں کریں گے، توبہ توبہ، دیکھ رہے ہیں، توبہ توبہ۔ اللہ کرے توبہ کرنے والوں کو توبہ پہ قائم رکھے۔ مگر ہوا کیا، وہ توبہ زیادہ دن تک قائم نہیں تھی، 6 مہینے تک یہ سسٹم چلتا رہا، 6 مہینے کے بعد پھر 3 بجے بچی اٹھ کے بیٹھ گئی، 6 بجے کی 6 مہینے کے بعد بچی 3 بجے رات کو اٹھ کے بیٹھی، بالا کھولی، ہاتھ چیر چیر کے بڑے بڑے بھیانک آواز نکالنے لگی، اور الماری کو ہاتھ لگائی تو الماری 6 فٹ دور جا کے گری۔ اب بابا جان بولے بیگم یہ کیا ہو گیا؟ بیگم بولے نہیں جی یہ وہی ہے، اب کوئی دواخانہ ڈاکٹر لے کے وینٹیلیٹر لگاتا، چوپ پیسے صبح میں 20,000 لے لیتا، یہ پیسے خراب کرنے کا نہیں ہے، یہ وہی ہے۔ تو بولے بیگم مولانا صاحب بولے نا درگاہ میں سب مردے ہیں، درگاہ میں سب مردے ہیں، درگاہ میں کچھ نہیں ہوتا، اولیاء اللہ کچھ نہیں کرتے، اولیاء اللہ کچھ نہیں کرتے۔ بیگم میں تو نہیں جاؤں گا درگاہ کو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں مولانا پہ ایمان لایا، میں درگاہ کو نہیں جاؤں گا۔ اب بیگم کے سامنے اپنی لخت جگر تڑپ رہی ہے، بیگم بولی اچھی بات ہے، ایک کام کریں گے، کیا؟ درگاہ کو نہیں جائیں گے، اس کو لے کے مولانا کے گھر کو جائیں گے۔ کیا پوائنٹ ہے؟ بعض مرتبہ عورتیں بھی بہت اچھی باتیں کرتی ہے ماشاءاللہ، بولی آج مولانا کے گھر کو لے جائیں گے، رات کے 3:30 بج رہے تھے، 3 بجے اٹھ کے بیٹھی، آدھے گھنٹہ ڈسکشن کے لیے لگ گیا، 3:30 لے کے تیار کر کے بچی کو جو ہے جو بھی ہو سکتا تھا کر کے، اور شیر کو لے کے نکلے گھر سے، شیطان کو، اب شیر والے تو دوسرا شیر سمجھے، شیطان کو لے کے نکلے گھر سے۔ اب مولانا کے گھر کو لائے 4:30 بجے، اب بولے مولانا بیچارے اب اٹھتے ہی ہوں گے، فجر کو ذرا ٹھہر جاؤ، بیگم کھٹکا مارنا اچھی بات نہیں ہے، بہت ادب سکھا ہے، عالم کے گھر پہ کھٹکا نہیں مارنا کہتے، بولے اچھی بات ہے، رو ٹھہرے رو۔ اب اس کے بعد جب مولانا 5:10 کو نماز کو جانے کے لیے دروازہ کھولے، وہ سامنے ٹھہری تھی، جیسے ہی مولانا دیکھے اچھل کے 6 فٹ پیچھے گرے، خالی گرے تو اچھا تھا، مگر اب فجر کی نماز پڑھانے کے لائق نہ رہی، مجھتا طہارت چلے گئی۔ اولیاء اللہ کرنے نہیں جانا تو مول صاحب تمہارے پاس نا علاج کرو نا، خالی بیٹھ کے حماقت کے باتیں کر لینا، اولیاء اللہ سے غداری کرنا، دشمنی کرنا بڑی آسان بات ہے میرے بھائی۔ شیطان کو کنٹرول کر کے بتاؤ، پوری اتر پردیش کی جماعت کے علماء کو میرا چیلنج ہے، میں ایک بچی کو چھوڑ دو، تم لوگوں کا کیا سنبھالتے؟ بچی کو نہیں سنبھال سکتے، بچی پہ جو بیٹھتا وہ حاوی جن بیٹھتا، بچوں پہ نارمل جن بیٹھتا، ایک بچے کا جن اتار کے بتا دے، پوری جماعت کے علماء کو میرا چیلنج ہے۔
ایک جن اتار کے بتا دے. اگر تو اولیاء اللہ کو نہیں مانتا ہے, تو کہتا ہے اولیاء اللہ کے برابر ہم ہو سکتے, ایک کا جن اتار کے بتا. پھر اس کا یہ بھی نہیں بولنا یہ سب بات نہ رہتے, اس کا دھان پہ گرا تو پھر ہم نے آتے چھڑانے. طہارت ٹوٹ گئی مولانا. پیارے دوستو سوچو. آپ ہنستے ہیں ہنسو, مگر میں بات بہت بڑی بتا رہا ہوں. ہم نے پوچھا مولانا صاحب دیکھے تو یہ حالت ہے, قریب آئے تو کیا ہوں. مولانا پریشان ہو گئے, بولے یہاں کہیں کو لائے. جب ہوش آیا 6:30 بجے, پوچھے یہاں کیوں لائے. بولے مولانا آپ بولے تھے نا اولیاء اللہ مردہ ہیں, اولیاء اللہ کرنے نہیں جانا چاہیے, اولیاء اللہ کچھ نہیں کر سکتے, اولیاء اللہ مدد نہیں کرتے, لہذا آپ کی حدیثیں میرے ذہن میں بیٹھی ہوئی تھی, آپ کی باتوں کو میں نے سنا تھا, لہذا میں اس کو یہاں پر اس لیے لایا ہوں تاکہ آپ علاج کر دیجیے. مولانا بولے میں نہیں کر سکتا, درگاہ کو لے کے جاؤ. آ گئے مولانا رائٹ پہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ. میرے پیارے دوستو, یہ گیم ہے گیم. سنیوں کو برباد کرنے, ہمارے ایمان کو خریدنے کے لیے جال بچھائی جاتی ہے, ورنہ خدا کی قسم آپ سوچو. ایک اللہ معاف کرے نہیں بولنا چاہیے لیکن بات سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. انہوں نماز کی محبت میں ایک شرابی کے دروازے پہ کھٹکا مار رہا ہے, نماز کو بلانے کی محبت میں ایک چور کے گھر پہ کھٹکا مار رہا ہے, نماز کو بلانے کی محبت میں ایک ڈاکو کے گھر پہ کھٹکا مار رہا ہے, نماز کو بلانے کے جذبے میں ایک ایسے انسان کے گھر پہ کھٹکا مار رہا ہے جس نے 2 دن پہلے اپنی ماں کو گھر سے ہکال دیا تھا, ویسے نافرمان بیٹے کے گھر پہ کھٹکا مار رہا ہے. ارے نادان, اتنے گنہگاروں, بدکاروں, سیاکاروں, خطاکاروں کے گھر پہ جانا جائز ہے, تو اللہ کے ولی کے در پہ جانا ناجائز ہے. ہاں, نعرہ تکبیر یا رسول اللہ, زندہ آباد. چور کے گھر کو جانے کو جائز سمجھا اور غوث کے گھر کو جانے کو ناجائز سمجھا. ارے یہ تو خدا کا قانون ہے, رب نے بتا دیا. تو میرے ایک ولی کی عظمت کا انکار کرتا, ایک ولی کے در کی عظمت کو ٹھکراتا, لے میں تجھے چوروں کے گھروں پہ بھیجا دیتا ہوں, میں تجھے ڈاکوؤں کے گھروں پہ بھیجا دیتا ہوں, میں تجھے شیطانوں کے گھروں پہ بھیجا دیتا ہوں, میں تجھے شر پسندوں کے گھر پہ بھیجا دیتا ہوں, تاکہ پتہ چل جائے جو ولی کا نہیں ہے تو خدا کی قسم وہ کسی اور کا بھی نہیں ہو سکتا. میرے دوستو سمجھو قانون الہی کو. لوگوں نے زندگی بنا لیا ہے, مذاق بنا لیا ہے, اسلام کو مذاق بنا لیا گیا ہے, شریعت کو. نعوذ باللہ. جاہل مل کے تبلیغ کرنے نکلے ہیں. ارے نادان, تجھے طہارت کا مسئلہ نہیں معلوم, تو کیا لوگوں کو دین کی دعوت دیتے پھرتا ہے. افسوس ہے دوستو, اولیاء اللہ کو نعوذ باللہ مردہ سمجھ لیا ان لوگوں نے. اب اس بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اولیاء اللہ مردہ ہیں, چیلنج ہے خدا کی قسم آنند باغ کی سرزمین سے, یہ ہزاروں غوث اعظم کے دیوانوں کے بیچ میں چیلنج ہے دوستو. ایک حدیث لا کے دے دے مجھے, صرف بخاری سے بھی ضرورت نہیں ہے, حدیث کی 320 کتابوں سے ایک حدیث لا کے دو جس میں اللہ نے کہیں کہا ہو میرے اولیاء اللہ مردہ ہیں, میرے نبی مردہ ہیں, علماء مردہ ہیں, صالحین مردہ ہیں, میرے محبوب بندے مردہ ہیں, یا کوئی مسلمان مردہ ہے اپنی خبر میں. ایک حدیث لا کے دو, اللہ کی عزت و جلال کی قسم تمہاری غلامی میں کرنے کو تیار ہوں. ایک حدیث لا کے دو. اولیاء اللہ مردہ ہے, ایک حدیث لا کے دو. نعوذ باللہ. جاہلو, تم نے یہود و نصارہ پر کے لیے جو آیتیں اتاری گئی وہ آیتیں لے کے آ کے اولیاء اللہ پہ فٹ کر دی. جن حدیثوں میں یہود و نصارہ کا تذکرہ کیا گیا, بت پرستی کا تذکرہ کیا گیا, اس یہودیت, اس نصرانیت, اس بت پرستی والی حدیثوں کو تم نے لے آ کر غوث و خواجہ پہ فٹ کر دیا. امت کے بھولے پنے کا نادانی سے تم نے فائدہ اٹھا لیا, امت کے بھولے پن کا تم نے فائدہ اٹھا لیا. آج نعوذ باللہ بے ادبی پر ان کی جماعتیں قائم ہیں, بے ادبی پر ان کی جماعتیں قائم ہیں. گستاخی کرنا ان کی جماعت کا مقصد,
فتنے مچانا ان کی جماعتوں کا مقصد، امت کے اندر فتنے پیدا کر دینا ان کی جماعتوں کا مقصد، ورنہ کچھ اور مقصد نہیں ہے دوستو۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، آپ بتائیں میرے پیارے بھائی، رسول اللہ کیا بتا رہے ہیں اور ہم لوگ کیا دین کی طرف آج چل رہے ہیں؟ ذرا غور کر کے دیکھیے۔ پوچھا گیا میاں یوسف شریف بابا کی بارگاہ کو کیوں نہیں جاتے؟ بولے مردہ ہے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اعظم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تم قبرستان جاؤ تو قبرستان والوں کو سلام کرو۔ کیا کرو ذرا بولو بھائی؟ اور دیکھو میرے بھائی، آپ اپنے مریض سے ملنے کے لیے دواخانے میں گئے، مریض کوما میں ہے یا جو ہے بے ہوش پڑا ہے، آپ سلام کرتے ہیں؟ کیونکہ بے ہوش اور کوما میں پڑے رہنے والے کو سلام نہیں کیا جاتا۔ آپ کسی خاندان کے فرد کی میت پر تشریف لے گئے، میت لیٹی ہوئی آپ